السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے سلسلے کا آغاز انشاءاللہ میں کرنے جا رہا ہوں اپنے چینل سے، اور اس میں سب سے پہلے جن بھائی کو میں نے دعوت دی ہے تو وہ اپنا تعارف خود کر لیں گے۔ مجھے تو آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں گے۔ یہاں پر جنوبی کوریا میں ماسٹرز کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور ساتھ میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ چلے یہاں پر موجود جو جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں تو ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کرا لیں گے، اور جو ان کے زندگی کے کچھ اہم ایونٹس ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں، اور ان سے شاید کوئی سیکھنے کی بات ہمیں مل جائے، اور یا کچھ مزاحیہ اگر ان کے حوالے سے ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے۔ ان کو پہلا گیسٹ میں نے کیوں چنا، اس کی وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی کوریا آتے ہوئے جو پہلا بندہ تھا وہ یہی تھے جن سے میری ملاقات ہوئی۔ ملاقات تو خیر ورچوئل ہوئی، کیونکہ ای میل انہوں نے مجھے کی، یہ بھی آ رہے تھے، میں نے بھی اپلائی کیا تھا، اسکالرشپ ان کو بھی لگ گئی تھی اور مجھے بھی اسکالرشپ الحمدللہ مل گئی تھی۔ تو ہمارا رابطہ ہوا، کانٹیکٹ ہوا، اور انہوں نے جس طرح مجھے تجسس تھا اور وہ تھا، یہ ایک لگن تھی، لگن تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تھی کہ کوشش تھی کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جن کے ساتھ سفر جو ہے وہ اکٹھے میں کروں، کیونکہ ڈیفینیٹلی پہلی مرتبہ ملک سے باہر آ رہا تھا۔ تو لکیلی انہوں نے خود مجھے ای میل کی، اور پھر کانٹیکٹ نمبر ہم نے شیئر کیے، اور جو ہے تو پھر اس طرح سے ہمارا رابطہ شروع ہوا۔ باقی انشاءاللہ تفصیلات ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا چیزیں یاد ہیں۔ مجھے تو ان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں یاد ہیں، لیکن ان سے بھی ہم پوچھیں گے۔ تو جی عدنان بھائی، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ السلام علیکم تمام ویورز کو میرا دل کی گہرائیوں سے سلام۔ دوسری بات یہ کہ معاذ بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اپنے اسٹوڈیو میں بلانے کا موقع دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع بھی دیا۔ میرا تعلق مردان کے ایک نواحی علاقے لنہڑ سے ہے۔ ابتدائی تعلیم جو اس کو پرائمری آپ کہہ سکتے ہیں، پرائمری اسکول وہاں کے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، گورنمنٹ پرائمری اسکول لنہڑ، اسکول نمبر 1۔ پھر وہاں سے 5ویں تک جو ہمارے ہاں تعلیم ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن لی۔ وہ ہائی اسکول بھی ایک گورنمنٹ ایفیلیٹڈ اسکول تھا، جس کا پورا نام گورنمنٹ ہائی اسکول لنہڑ ہے۔ وہاں سے پھر میں نے میٹرک کیا وہاں، چونکہ میرے نمبر بہت اچھے تھے، اور تقریباً اس وقت میں اپنے اسکول میں تقریباً میرے خیال میں 1500 لوگ تھے، 1500 بچے تھے، 1500 طالب علم تھے۔ ان میں سے میں 3rd پوزیشن میں نے لی تھی۔ پھر ادھر سے جو چونکہ ہمارے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، یا ہمارے پاس کوئی گائیڈ کرنے والا کوئی خاص بندہ نہیں تھا، تو کسی اچھی جگہ ایڈمیشن نہ ہو سکی۔ مطلب پشاور یا اس مردان والے یا اسکالرشپ کے تھرو کسی ایسی کالج جہاں پہ میں اپنے ایف ایس سی کا کمپلیٹ کر سکا ہوتا۔ لیکن پھر بھی میرا جو ایڈمیشن تھا وہ ہمارے علاقے کے گورنمنٹ کالج، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، نو گورنمنٹ ڈگری کالج لنہڑ، وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے بی ایس سی کی، وہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان سے، اور اسی کالج سے پھر میں نے اپنی ایم ایس سی، یہ 2 سالہ ڈگری جو ہوتی ہے اس کو، یہ بی ایس کے برابر ہوتی ہے۔ 2 سال بی ایس سی اور 2 سال ایم ایس سی، یہ دونوں یکجا ہو جائے تو یہ بی ایس کے برابر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو اسکالرشپ جو تھا وہ کیسے ملا، مطلب آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی؟ کیونکہ جہاں تک میری معلومات ہے تو آپ شاید گورنمنٹ ٹیچر بھی تھے، پرائمری اسکول میں پڑھا رہے تھے، تو آپ کو اسکالرشپ مطلب کیوں آپ کو وہ جاب، کیونکہ لوگ تو سرکاری جابس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے کہا کہ یار مجھے آگے پڑھنا ہے؟ اور پھر اسپیسیفکلی میتھمیٹکس کی فیلڈ میں آپ چونکہ اسپیشلائزیشن اسی میں تھی تو آپ نے آگے بھی اسی میں کام کرنا، تو وہ کیا چیز تھی کہ بھئی آپ نے کہا کہ چلے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں؟ جب میں نے ایم ایس سی کر لیا ادھر سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان سے، تو ایم ایس سی کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ساتھ ہی ڈسٹینس لرننگ کے تھرو جو ہے وہ پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کی۔ یہ ایک ڈسٹینس لرننگ کے تھرو ہوتا ہے، ایک ڈپلوما آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جس کے تھرو آپ گورنمنٹ اسکول جو پرائمری سطح کے ہوتے ہیں اسی میں آپ ایز اے ٹیچر، پرائمری اسکول ٹیچر بھرتی ہو سکتے ہیں۔
تو اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کر لیا، اور غالباً یہ 2015 کی بات ہے کہ جو میں نے یہ ڈپلومہ حاصل کی تھی۔ پھر میرے دوست جب میں ڈپلومہ کر رہا تھا تو میرے دوست میرے پہ ہنسا کرتے تھے کہ آپ MSc کرو گے اور پھر آپ جائیں گے PhD اسکول پرائمری اسکول ٹیچر بنیں گے، تو آپ اگر یہ کر دیں تو آپ FSc پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ سب بعد میں بھی کر سکتا، FSc BSc کے لیول پر بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ کروں گا تو میرے پاس ایک اور ایکسٹرا سرٹیفکیٹ ہوگا جس کے تھرو میں کسی اور جاب کے لیے بھی ایلیجبل ہوں گا۔ تو میں نے جب MSc کمپلیٹ ابھی کی نہیں تھی کہ اس کے پوسٹ آ گئے، پرائمری اسکول ٹیچر کی بھرتی کے لیے پوسٹ آ گئے، میں نے اپلائی کر دیا، ابھی رزلٹ آیا ہی نہیں تھا کہ میں ادھر BSc کے تھرو سلیکٹ ہوا۔ یہ تقریباً 2000 لوگوں میں میرا سلیکشن ہوا تھا، پورے ڈسٹرکٹ پورے یونین کونسل لنکھوڑ میں تیسرے نمبر پر تھا اور 4 پوسٹ تھے، تو اس میں میری سلیکشن ہو گئی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں نے BEd کر لیا، جاب کے ساتھ ساتھ جاب کے پہلے ایئر میں نے BEd کیا، بیچلر آف ایجوکیشن۔ پھر اس کے دوسرے سال میں نے ماسٹر آف ایجوکیشن، دوسری ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور تیسرے سال جب میں اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھا تو مجھے چیزیں بور کرنے لگی۔ کیا یہ اسکول تھا، یہ بس آنا ہے جانا ہے بچوں کو پڑھانا ہے، جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا ایک علیحدہ قسم کا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں ایسا کروں جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے، کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں وسائل بہت کم تھے، بچے تعداد میں زیادہ تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے وسائل کا یا اپنے جو صلاحیت وغیرہ ہے اس کا بھرپور استفادہ کسی اور کو دے سکوں۔ تو وہاں سے پھر میرے دل میں ایک خیال آ گئی کہ یار ابھی کسی دوسرے ملک میں جانا چاہیے اور اپنے جو سکلز ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی فارن کنٹری میں MS کے لیے اپلائی کر دیا جائے۔ ٹھیک، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ممالک تو بہت سے تھے، تو کوریا آپ کو کس نے ریکمینڈ کیا؟ مطلب آپ کو کوریا میں ہی اسکالرشپ کیوں، اور پھر اسپیسیفک اس یونیورسٹی کا کیوں؟ تو کسی نے کوئی ریکمنڈیشن دی تھی یا کیا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بسال تنگا ڈائریکٹ دیا خواہ رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میرا جو ہے یہاں آنے سے پہلے میں اپنا بھول جاتا یہاں آنے سے پہلے جاپانی پروفیسر تھا، ان کے ساتھ میرا ای میل کے تھرو رابطہ ہوا تھا، انہوں نے اپنا ریکمنڈیشن لیٹر بھی مجھے دیا تھا، اور اس نے مجھے انٹرسٹ بھی شو کی تھی کہ آپ میرے ساتھ جیومیٹری میں کام کرو گے اور میں ویل کروں گا کہ آپ یہاں آ جائیں۔ میں نے وہاں اپلائی کیا، وہاں سے رسپانس بھی اچھے آنے لگے، لیکن وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو میگزٹ اسکالرشپ، وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو، تو اس پر میرے خیال میں بہت ہی کمپٹیشن تھی، تو اس میں میری سلیکشن نہیں ہوئی۔ یہاں پر چونکہ میرا پہلے سے ایک دوست کالج، ہمارے FSc کا کالج کا دوست اسد نعمان یہاں پر رہتا تھا، تو ان سے ایک دن میں نے رابطہ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں پر میتھس میں آ جاؤں، تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ یہاں پر تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں خیال کہ میتھس میں اتنی زیادہ اسکالرشپ ہوگی جو آپ کو یہاں پر سبق کے لیے بھی مل سکے اور آپ اپنا گزر بسر بھی ہو سکے، مطلب سارے ایکسپینسز اس میں کور ہو جائیں آپ جو یہاں پر پڑھیں، سارے ایکسپینسز اس پہ، ان میں سے ان فرق جو آپ کو وہ اسٹیپینڈ مل رہا ہو پروفیسر کی طرف سے، تو اس میں نے سارے اپنی طرف سے یہ کہتا ہے، چونکہ وہ تو نیچرل سائنس سے نہیں ڈبا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیچرل سائنسز میں اسٹیپینڈ اتنے زیادہ نہ ہو، وہ کہہ رہا تھا کہ یا شاید آپ کو ادھر اپنا جو ہے وہ اس پر اپنا گزارا کرنا بہت مشکل لگے، لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ چلو میں ٹرائی کر لوں گا، اور میں آپ کے سب کاغذات جو ہے آپ مجھے بھیج دیں، جو ڈاکومنٹس وغیرہ، میں اس کو سبمٹ کروں گا، اور باقی اللہ کی مرضی۔ تو پھر میں نے اس کو اپنے کاغذات بھیج دیے، اور ادھر میری سلیکشن میتھس ڈپارٹمنٹ میں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر کوریا میں
جب آپ نے ویزا اپلائی کر رہے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ اس ٹائم پہلی مرتبہ ہوا تھا، تو جب آپ کا میرے ساتھ کانٹیکٹ ہو رہا تھا تو آپ نے صرف مجھے ای میل کی تھی یا کچھ اور لوگوں کو بھی ای میل کی تھی؟ تو وہ تو اس ای میل جو میں نے دیکھ لیے جو ادھر کے کیمپوک نیشنل یونیورسٹی کے تھرو ہمیں جو ای میل سینڈ ہوئے تھے نا، تو ادھر ایک کمپلیٹ لسٹ تھا، تقریباً 72-74 لوگوں کا لسٹ تھا. تو وہ تو سارے اے بی سی کچھ اس طرح کے ایسے نام، مطلب پرفیکٹ نام نہیں تھے. تو اس میں صرف ایک نام جو تھا وہ معاذ رزاق یہ والا لگا، میں نے سمجھا یہی پاکستانی ہوگا یا جو بھی ہے، لیکن یہ چونکہ پراپر نام ہے اور دوسرا مسلم نام ہے، تو ہاں نا ادھر سے مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ پاکستانی ہے یا کسی اور ملک کا ہے. تو پھر میں نے ویسے ہی بس آپ کو ای میل کر دیا، اور ای میل کے تھرو آپ سے پھر واٹس ایپ نمبر لے لیا، پھر ہم دونوں اس طرح. اچھا، تو جب آپ کو پہلی مرتبہ میرے ساتھ آپ کی بات ہو رہی تھی، تو پہلی مرتبہ جب کوئی بات کرتے تو کچھ ایک تاثر بن جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ کس طرح ہوگا. تو آپ کا کیا تاثر بنا کہ مطلب میں کوئی بہت کیا ینگ بندہ ہوں گا، میچور ہوں گا، کیا چیز آپ کے ذہن میں آئی؟ جب آپ نے مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کیا اور میں نے آپ کا جو واٹس ایپ نمبر آپ نے موبائل میں اسٹور کیا، تو آپ کا جو پکچر آ گیا، تو میں سمجھا یہ تو کم از کم 32-33-34 سال کا بندہ لگتا ہے، اور یہ اب ماسٹر کر رہا ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا کر چکا ہوگا، اس کی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگی بہت. اور جب آپ باتیں بھی کر رہے تھے تو سنجیدہ قسم کی باتیں، میں سمجھا یہ تو بہت عالم لگ رہا ہے، اس سے ذرا ہٹ کے. لیکن پھر جب ادھر آ کے ہمیں آپ کی ایگزیکٹ ایج کا پتہ چلا، تو پھر ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہم ششدر ہو گئے. یہ بھی چلیں، ایج کو سی غیر راز میں ہی رکھتے ہیں فی الحال. جن کو پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ بس وہ فی الحال سسپینس میں ہی رہے. اچھا ٹھیک. تو کوریا جب آپ آ رہے تھے تو گھر میں آپ نے بتایا تھا کہ نہیں، مطلب کیونکہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ لوگوں کو نہیں بتاتے. کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ ان کو جیسے ہی کوئی خبر مل گئی تو وہ بس اعلان کر لیتے ہیں وہ ایکسائٹمنٹ میں. تو آپ نے اعلان کیا تھا کیا؟ مطلب کوئی مسجد میں جا کے اعلان کیا کہ بھئی عدنان کو اسکالرشپ مل گئی ہے یا نہیں کیا؟ میں نے اس طرح کچھ نہیں کیا، لیکن میں خود ہی شیور نہیں تھا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اسد نعمان نے مجھے بتایا تھا کہ ادھر شیورٹی آپ کی اسکالرشپ کی نہیں ہے. اور جو مجھے کے این یو کی طرف سے ای میل آیا تو اس میں بھی اتنا خاص انہوں نے نہیں ذکر کیا تھا کہ آپ کو کتنا اسٹیپن ملے گا یا کتنا اسکالرشپ ملے گا، جو بھی تھا. تو میں کسی کو نہیں بتا رہا تھا. ایون یہ کہ جب انہوں نے مجھے اپنے سارے ایجوکیشن ایڈمیشن ویزا اپلائی کے لیے ڈاکومنٹس بھیج دیے، تب میں نے جا کے اپنے گھر والوں کو بتا دیا. ایون کہ میں نے اپنے بڑے بھائی، ماں، بہن، دوستوں ساروں سے یہ بات چھپائی رکھی، کیونکہ میں خود ہی شیور نہیں تھا. تو میں کسی کو کیوں بتاتا ہوں؟ اگر آپ بات شیور نہ ہو تو پھر جب دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ مسخرے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کام نہیں ہوتا تو پھر اس کے پیچھے پھر وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمارے پٹھان تو آپ کو پتہ ہے پھر چھوڑتے ویسے نہیں ہیں. گھر تک آتے پھر آپ کے پیچھے. تو گھر میں سب سے پہلا بندہ کون تھا؟ آپ کی والدہ تھی جس کو آپ نے بتایا، یا نہیں آپ کے بھائی تھے؟ کون پہلا خبر آپ نے کس کو دی؟ پہلی خبر جو تھی وہ آپ پہلی اسکالرشپ والی خبر ویسے میں گھر میں باتوں میں بتا رہا تھا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں، لیکن میں ان کو صحیح ایگزیکٹ بات نہیں کہتا تھا کہ میں نے اپلائی کیا ہے یا میرا کام ہو گیا ہے یا میں جو ہے ادھر سلیکٹ ہوا ہوں، اب میں جا رہا ہوں. اس طرح کی بات میں نے ادھر نہیں کی تھی پراپر. لیکن میں باتوں میں ان کو ذہن بنانے کے لیے میں کہتا تھا کہ میں بس باہر جانے والا ہوں. تو جب سارے ڈاکومنٹس مجھے موصول ہوئے تو تب میں نے گھر جا کے سب سے پہلے اپنی ماں کو بتایا. اس وقت میرے ساتھ میرے خیال میں ہمارے گھر، کیونکہ میں اکیلا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، تو پھر میں نے ماں کو بتا دی، پھر بڑے بھائی کو، اور پھر اس طرح سارے خاندان میں بات پھیل گئی. جب مجھے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑا اور مجھے ٹکٹ کا ڈیٹ مل گیا کہ اس پلان ڈیٹ کو آپ کی فلائٹ ہے اور آپ نے کوریا جانا ہے، تب میں نے سارے خاندان کو پتہ لگ گیا. اچھا، تو اب اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جب آپ آنے لگے کوریا، مطلب آپ نے گھر سے بس سامان باندھ لیا؟ کیونکہ جب تک آپ نے وہ سامان باندھ کے روانہ نہیں ہوئے ہوتے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، جو میری اپنی فیلنگز ہے کہ آپ کو تب تک پتہ نہیں چلتا کہ اچھا میں نے جانا بھی ہے. تو لیکن جب انسان گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ گھر چھوڑتا ہے تو تب اس کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار، یہ تو میں واقعی
کسی اور جگہ جا رہا ہوں. تو آپ کو ایسی فیلنگز آئی یا نہیں، بس آپ خوش تھے کہ یار چلو جان چھوٹی اپنے گاؤں سے، یا نہیں یا لوگ خوش تھے کہ چلو عدنان کو رخصت کر دیا؟ تو کیا مطلب آپ کی اپنی فیلنگز کیا تھی اس وقت؟ اور اچھا، ایک بعض اوقات انسان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے ایک قسم کا کہ بھئی ایک نئی جگہ ہوگی، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے وہاں پر، زندگی کیسے گزاروں گا. تو کیا ایسے خدشات تھے یا کیا ایسی فیلنگز تھی آپ کی؟ تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. یہاں جب لگیج وغیرہ تیار ہوا تو میرے ماموں تھا، اس کے ساتھ میں آ رہا تھا. یا جب ایک جگہ پر بہت زیادہ عمر گزارتے ہیں، ہاں ادھر بہت انٹریکشن تھی، سارے لوگ خوش بھی تھے اور خفا بھی تھے. لیکن جب میں نکل رہا تھا کہ اب میں نے جانا ہے باہر نا، تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے فیملی آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے، سارے لوگ، پھر مجھے پتہ تھا کہ اب سارے رو رہے ہوں گے. تو پھر میں نے پیچھے نہیں دیکھا اور بس میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں. ایک قسم سے اور عدنان کی رخصتی ہو رہی تھی. ان سب کو میں نے یہ شو بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، بس اپنے چہرے پر جو نارمل سی مسکان ہے وہ بس لے کے باہر نکلا ہوں اور سب کو الوداع کہا فردن پر میں. ٹھیک. تو اچھا، پھر آپ کی فلائٹ کہاں سے تھی؟ اسلام آباد میری سے کراچی؟ فلائٹ لاہور سے تھی. اچھا، تو لاہور. پھر میں جو ہے 2 دن پہلے نکلا تھا، کیونکہ لاہور اور مردان کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک. تو ادھر سے ایک مردان میں بیٹھ گیا کوچ بس میں، اور اس کے تھرو پھر چلے گئے لاہور. تقریباً 4-5 گھنٹے کا وہ سفر ہے. ادھر پہنچ کے ہمارا ایک بھائی ہے، ان کے ساتھ میں نے رات گزاری. اور اس رات کیا گزاری ہے، اس کے ساتھ اپنی گاڑی تھی، پورا لاہور اس رات ہم اچھا. گھومے پھرے. ہمیں پتہ تھا کہ فلائٹ میں بس آپ نے سونا ہی نا، تو اس رات میں نے نیند نہیں کی اور پوری رات ہم گھومے پھرے، کھانے وغیرہ، اسکریم وغیرہ، سارا لاہور میں نے ایک ہی رات میں، سارا لاہور تو نہیں کہ جو مشہور جگہ ہیں ان سب کو میں نے ایک ہی رات میں دیکھ لیا. اور پھر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے میری فلائٹ تھی، تو ادھر فلائٹ میں آ گئے. اچھا، پاکستان سے لے کے کوریا آنے تک، ابھی کوریا کی زندگی کا میں نہیں پوچھ رہا، پاکستان سے آپ نے فلائٹ کی اور یہاں تک پہنچے، درمیان میں ڈیفینیٹلی کچھ سٹے ہوتی ہے، یا تو آپ اگر چائنا کے تھرو آئے ہوں تو ادھر بیجنگ میں شاید آپ کا سٹے ہو، اور اگر یو اے ای کے تھرو آئے ہوں تو پھر ادھر ایئرپورٹ پہ آپ کا سٹے ہوا ہوگا. یہ پورا پروسیس کوریا پہنچنے تک، اس میں کوئی خاص ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا؟ مطلب ہوتا ہے بعض اوقات بندہ سویا ہوا رہ جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، یا نہیں کوئی ایسی بات جو کہ مطلب آپ کو لگے کہ ہاں یار ایسی کوئی بات کوئی خاص نہیں؟ خاص مجھے نہیں آئی. لیکن جب میں چاہ رہا تھا کہ باہر نکلوں، اور اچھا، یہ جو لگیج ہوتا ہے یہ نا، کہاں پر؟ یہ دبئی ایئرپورٹ میں. دبئی ایئرپورٹ پہ. ٹھیک. جو دبئی ایئرپورٹ ہے، میں چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکلوں، تو میں نے جو پارسل تھا اس کو دکھا دیا، کیونکہ میرا اسٹے تھا نا دبئی ایئرپورٹ میں، تو وہ 12 گھنٹے کا اسٹے تھا تقریباً. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکلوں، لیکن چونکہ اس بندے کو جو ادھر آفیشیل تھا اس کو میں نے اپنا پارسل دکھا دیا، تو اس کہنے لگے کہ آگے چلو. جب میں آگے چلا تو جو لگیج تھا، میں نے کہا وہ میرا اپنا لگیج کدھر ہے؟ ان کو ڈھونڈنے کے لیے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا. تو ان سے کہا میں نے اپنا لگیج لینا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ وہ لگیج تو اب دوسرے جہاز میں آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ تو وہ کہہ رہے آپ کو سول میں پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا لگیج ہے. مطلب آپ کو آئیڈیا نہیں تھا، آپ مجھے یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مجھے لگیج دیں گے. چونکہ مجھے میرا پہلا پہلی سفر تھا مرتبہ جہاز میں آپ باہر. جا رہے تھے. اچھا، تو عدنان بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھر سے باہر جو ہے تو ہاسٹل میں وقت آپ نے بالکل نہیں گزارا تھا یہاں پر آنے سے پہلے. یہاں پر جب آپ آئیں پہنچے تو اس کا مطلب ہے یہ فرسٹ ہاسٹل سٹے آپ کی تھی، اور جو کہ ماشاء اللہ اتنی طویل ہو گئی، ابھی تقریباً 1.5 سال شاید ہم دونوں کا ہو گیا یہاں پر. تو امی کے ہاتھ کے پراٹھے یاد آتے تھے شروع کے دنوں میں، ابھی تو عادت ہو گئی ہے، لیکن شروع کے دنوں میں آپ کو کیا چیز، مطلب امی کے ہاتھ کی لسی یاد آ رہی ہے یا پراٹھے یاد آ رہے ہیں؟ یہ چونکہ میں کوکنگ کا بہت شوقین تھا اپنے ملک میں بھی، مطلب اپنے گھر میں بھی زیادہ تر چیزیں جب بھی مجھے اچھی لگتی تھی تو میں خود ہی پکا لیتا. تو ٹرین تو میں ادھر سے تھا، لیکن وہ ٹریننگ جو تھی وہ تھوڑی پکی نہیں تھی، کچی تھی نا. اچھا. تو یہاں آ کے جب میں ادھر آیا ہوں 2-3 دن، ایک دوسرا دوست تھا اللہ اس کا نام تھا، ان کے ساتھ رہا ہوں.
ان کے ہاں بھی زیادہ تر جو وہ تو خود اتنا کھانا پکانا نہیں پکاتا تھا، تو اس کے بغل میں ایک دوسرا کمرہ تھا، ادھر ہمارے ایک اور دوست، اس کا نام شہزاد اقبال ہے، ان کے ساتھ اکثر ہمارا جو 2-3 دن کا جو کھانا تھا وہ کھاتے تھے، یا پھر جو دوسرے ادھر کے کمیونٹی والے لوگ ہیں وہ ہمیں پکانا ہے کھانا گھر بھیج دیتے تھے. اچھا ماشاء تو اس وقت تک تو میں نے کچھ نہیں پکایا. 4-5 دن میرے خیال میں 3 دن ادھر گزار کے پھر ہم اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے. تو جب دوستوں نے کہہ دیا کہ اب یہ گھر آپ کا اپنا ہے اور اپنے لیے خود پکانا وغیرہ یہ جو آپ کے کرنا ہے یہ سب آپ نے اب خود کرنے پڑتے، تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہاں ہم گھر سے باہر آئے ہیں اب. اچھا، پہلے آپ کو اپنا آپ نواب لگ رہا تھا، کہیں پر آیا ہوں بس اسٹے ہے اب تھوڑی. مجھے پتہ لگ گیا کہ اب اب جو بھی کرنے خود سے کرنے، کوئی کرنے والا نہیں ہے. کپڑے دھونا وغیرہ سب کچھ میں نے پتہ چل گیا کہ اب سب آپ نے اب خود ہی کرنا ہے. تو یہاں کوریا میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی فنی واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو اس پورے 1.5 سال میں؟ میرے خیال میں ہوئے تو آپ کے ساتھ بہت ہوں گے، جو سب سے پہلا واقعہ ہو چلے وہ بتا دیں. واقعات تو جیسا کہ آپ نے معاذ بھائی کہہ دیا کہ بہت زیادہ ہے، مزاحیہ بھی ہے بہت ہے، لیکن ایک واقعہ جس کو میں شاید ہی بھول جاؤں وہ یہ ہے کہ جب ہم ادھر آئے تھے تو جتنے پیسے وغیرہ جو ضروریات کے لیے جو منی وغیرہ تھی وہ تو چلی گئی ہاف ایڈمیشن پے کرنے میں، اور دوسرا ادھر آ کے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے کنٹریکٹ پہ گھر لینا ہے، اور اس گھر کا جس کو میں نے لیا تو وہ اکٹھا 1 سال کی پیسے لیتی ہے. تو جتنے بھی پیسے میرے ساتھ تھے میں نے ان کو دے دیے. اب میرے پاس جب میں خالی پھر رہا ہوں، اور اتنے میں ایک صبح ایسا ہوا کہ یہ تیسرا یا چوتھا دن ہے جب میں نئے گھر میں شفٹ ہوا ہوں. باہر نکلا ہوں تو باہر نکلتے جاتے ویسے ہی جوگنگ کر رہا ہوں کہ چلو یہ سڑکیں وغیرہ یہ گھر وغیرہ تو دیکھ لوں. اتنے میں میرا پروفیسر سامنے آ گیا. اچھا، تو میں نے اپنے پروفیسر کو دیکھ لیا تو ویسے ہی جیسے ہم پاکستان میں جب ایک بندہ دوسرے بندے سے مل جاتا ہے تو کہنے کہ آ نا میرے ساتھ چائے پی لو. تو پروفیسر کورین ہے؟ میرا پروفیسر بیسیکلی کینیڈین ہے. اچھا، کینیڈین ہے. وہ صبح اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ صبح جاگتا ہے اور جاگنگ کے لیے جاتا ہے. اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ میں 7 کلومیٹر سفر کرتا ہوں، دوڑتا ہوں. اچھا، تو جب میں ان سے ملا ہوں تو وہ بھی بہت زیادہ سویٹی تھا، مطلب اس کو بہت زیادہ پسینے میں شرابور تھا. تو شاید ان کو لگا کہ میں تھکا ہوں تو ان کے گھر میں تھوڑا قیام کروں گا. تو میرے منہ سے ویسے ہی نکل گیا کہ پروفیسر لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی. تو اس نے کہہ دیا او وائی ناٹ عدنان لیٹس گو. اب میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، پروفیسر میرے پاس آ گیا. اچھا. جب وہ آیا ہے اب میرے گھر میں کمرے میں بیٹھ گیا ہے، میں حیران ہوں کہ اب میں اس کو کیا کھلاؤں، کیا کروں، کیا نہ کروں. تب مجھے خیال آیا کہ ایک دوست نے جو جدھر آیا تو اس نے ہمیں کہوا کہ کچھ پتی ایک ڈبی سی دی تھی وہ کہ چلو اس میں سے اپنے لیے کہوا بنایا کرو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ چلو نا کہوا ہی بنا لوں اس کے لیے. تو پھر میں نے اس کو میں نے جب وہ کہوا تیار کیا تو ان کو دے دیا. تو یہی بہت سنگین قصہ تھا تو کیونکہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں. میں حیران تھا کہ میں اب اپنے پروفیسر کو کیا کھلاؤں، کیا کیا دوں. تو وہ ان کو وہ قہوہ جو تھا وہ پسند آیا یا نہیں؟ گرین ٹی تو نارملی یہ لوگ تو گرین ٹی سے واقف ہے، لیکن یہ جو چینی ہم شوگر ڈالتے ہیں نا تو یہ لوگ شوگر وغیرہ تو نہیں پیتے زیادہ، اور میرا پروفیسر تو قطعاً نہیں پیتا. تو آپ نے شوگر ڈالا تھا؟ تو جب میں شوگر ڈال رہا تھا تو کہنے لگا نو اٹس اوکے آئی ول ٹیک اٹ وداؤٹ شوگر. اچھا، تو پھر اس نے بغیر شوگر کے وہ چائے پی لی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروفیسر جو ہے وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے. کیونکہ ہمارا گھر، کیونکہ میں خود اس گھر میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے گھر کی کنڈیشن کیا تھی کہ اگر وہ پروفیسر جیسا بندہ اس میں آ رہا ہے اور وہ بیٹھ رہا ہے تو وہ واقعی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو مطلب وہ ان چیزوں کی فکر نہیں کر رہا کہ بھئی میرا کوئی سٹیٹس ہوگا یا کیا ہوگا. کیونکہ نارملی آپ کو پتہ ہے ہر بندے نے اپنی ایک سٹینڈرڈ مینٹین کی ہوتی ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی خوبی ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد آپ بتائیں اس کے بعد کیا ہوا؟ تو جب پروفیسر ادھر آیا اس نے چائے پی لی، اس کو پتہ چل گیا کہ بندے کے حالات بہت برے جا رہے ہیں نا. تو جب میں دوسرے دن مطلب اس کے اگلے دن جب اس کے ساتھ میں ملا ہوں، میں سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا، اس سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا.
تو اس نے مجھے پکڑ لیا, کہنے لگا کہ عدنان, when you got your ARC then you have to give me your bank account number, I want to give you some money. آپ کی لاٹری لگ گئی. تو پھر میں نے کہہ دیا کہ اوکے پروفیسر, when I got the ARC then I will let you know. تو ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی, پرائے ملک ہوتا ہے نہ اپنے والے. ادھر تو پھر بھی اچھا ہے کہ بہت زیادہ کمیونٹی پاس ہے, لیکن ادھر ہم آئے تھے, ہمارا وہ جو خیال تھا وہ پاکستانی والا تھا کہ کسی کے گھر یا کسی کو دوست سے اتنا برملا نہیں کہہ سکتے تھے, کیونکہ سارے لوگ نئے تھے نا, کسی کو جانتے تھے نہیں تھے. پھر اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونے, نئے دوست بنا دیے, تو اب تو ابھی تو آپ کی کمیونٹی میں ماشاء اللہ کافی عزت ہے. اچھا, تو ادھر آپ کا تقریباً میرے خیال میں 1.5 سال ہو گیا نا, تو اس میں ٹوٹل آپ نے جو جتنے سیمسٹر گزارے ہیں, پھر وہ ان سیمسٹر میں آپ کا تجربہ کیا رہا ہے, یہاں پر اسٹڈی کا ماحول کیسا ہے جس یونیورسٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں, تو اور اسپیسیفکلی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ آپ کو میرے ڈپارٹمنٹ کا تو پتہ نہیں ہوگا, تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میتھمیٹکس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, کس طرح یہاں پر ڈیلنگ کس طرح ہے, فرق کیا ہے پاکستان کی وہ جو نظام تعلیم ہے یا اور ادھر کی جو نظام تعلیم میں. ادھر سب کچھ کنسیپچول ہے, مطلب جب آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو آپ 1000 تھیورم رٹے کر کے یاد کرو. پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں 20 چیپٹر 30 چیپٹر میں ایک پیپر دینا ہوتا تھا, اور وہ بھی آپ کی مینٹالٹی, مطلب آپ کی میموری اس سے چیک ہوتی کہ اس کے بندے کی میموری کتنی ہے. ادھر بندے کا کنسیپٹ چیک کیا جاتا ہے کہ بندے کا کنسیپٹ کتنا کلیئر ہے. تو ادھر میں تقریباً 3 سیمسٹر میں نے گزار دی ہے, 4تھا سیمسٹر میرے خیال میں ابھی اگلے مہینے شروع ہونے والی ہے, ہاں, اگلے مارچ میں مہینے انشاء شروع اللہ ہو اسٹارٹ جائے گا. ہوگا. تیسرے میں 3 سیمسٹر گزار دیے, اور کورس ورک اب ماشاء اللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور گریڈ بھی اچھے آئے ہیں, 4.4 GPA دیتا ہوں کہ دیتے. ہاں, کورس ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے. کورس ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب تھیسس پر ورک جاری ہے. پروفیسر نے اشارے دے دیے, 4-5 پیپر دیے, 7-8 قسم کے آرترز دیے, ان کا ورک اسٹڈی کرنا شروع کرو, اور اپنی تھیسس پر انہوں نے بس ایک ٹریک دیا ہے کہ یہ ان ورک پہ, ان چیزوں پہ. اس سے پہلے بھی ہم پریزنٹیشن وغیرہ کر چکے ہیں ان کے ڈیلی میٹنگس پہ, لیکن وہ جو ٹریک ہوتا ہے نا وہ انہوں نے دیا ہے کہ ان پر یہ آپ کا ریسرچ ورک ہے, اور اس کے تھرو آپ نے اپنی تھیسس کو لکھنا ہے. تو 4-5 پیجز تو ابھی لکھنا شروع کیا ہے, لیکن وہ جب بھی جاتا ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ چینجز ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر گھومتے پھرتے ہیں آپ؟ ہاں گھومتے پھرتے تو ہے, کیونکہ ہماری کمیونٹی الحمدللہ بہت زیادہ پٹھان ہے ادھر, اور اچھا, دوست بھی بہت زیادہ مل چکے ہیں, جیسے معاذ بھائی ہیں, اور بھی بہت زیادہ فردن اسی چینل کے تھرو آپ ان سب سے انٹروڈکشن ہوتی رہے گی. انشاءاللہ. لیکن گھومنا پھرنا ادھر بہت سے دوست ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, تو کبھی کبھی باہر چلے جاتے ہیں, کھانے پانے پارٹی شارٹی وغیرہ سب کچھ ادھر ہوتا ہے. کوئی یادگار جگہ جہاں پر آپ گئے اور وہ جگہ آپ کو سب سے خوبصورت لگی ہو یہاں پر, مطلب ابھی تک جتنی جگہ وزٹ کی ہے, ڈیفینیٹلی پورا کوریا تو ابھی ہم نے نہیں دیکھا, تو لیکن جو جگہ آپ نے وزٹ کی ان میں کوئی ایسی جگہ جو آپ کہیں کہ یار اگر میں ان جگہوں میں کسی کو ریکمینڈ کروں گا تو اس جگہ. معاذ بھائی ادھر گھومے تو آپ کو بھی پتہ ہے بہت زیادہ ہے, لیکن جس جگہ نے میرا جو دل کیپچر کیا وہ تھا پلگنسان. اچھا, وہ ایک ہلی ٹائپ ایریا ہے, اور اس میں بہت زیادہ یہ لوگ بہت پودوں کو بھی بہت پسند کرتے, تو بہت زیادہ اس میں درخت لگے ہوئے ہیں, اور ہر جگہ گرینری, اور اس کے ٹاپ پر ہم چلے تو ادھر جو کلاؤڈز ہے وہ بس ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ بس ٹکرا رہے ہیں, اچھا, اور تیز ہوا بھی جا رہی تھی, اور وہ بہت زیادہ وہ سین اب بھی میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں. جی وہ اس جگہ میں ہم اکٹھے بھی گئے تھے, اور ایک اس میں آپ کے علاوہ بھی گیا تھا جب میں دیگو سپورٹر کمپین میں ہم شرکت کرے, تو وہ تو آپ تو میرے خیال میں فال میں ہم فال میں گئے تھے. تو وہ فال والی جو اس کی بیوٹی ہے نا, تو وہ جس موسم میں ہم گئے تھے اس سے بھی پھر مزید زیادہ. اور پلگنسان کی میرے خیال میں سب سے اچھی خوبی جو ہے کہ یہ ہر سیزن میں بڑا زبردست نظر آتا ہے میرے خیال میں, کیونکہ فال میں بھی ہم گئے ہیں, پھر گرمیوں میں بھی ہم گئے تھے, اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ ایک ویدر میں ہم چلے گئے, تو وہ. اور اس پر میرا ایک ولاگ بھی ہے جو میرے چینل پہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں, تو آپ اس میں وہ فال والے سیزن میں نے کیپچر کیا تھا, تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اگرچہ کیمرہ جو ہے ہر چیز کیپچر نہیں کر سکتا,
اللہ نے جو یہ 2 کیمرے ہمیں دیے ہیں تو یہ تو بہت سی چیزیں بڑی فٹ طریقے سے کیپچر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس میں ایک اندازہ ہو جائے گا. تو وہ واقعی ایک بہت زبردست اسپاٹ ہے جانے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے. جب ہم چلے گئے تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے وہ پردن یا 2 دفعہ 3 دفعہ ادھر گئے. ہم خود ہی 2 دفعہ گئے، لیکن ہم جب گئے تھے تو اس وقت گرینری تھی. آپ جب گئے تھے وہ فال کا سیزن فال تھا، کا سیزن اس وقت گرین پتے سرخ ہونے لگے تھے. سرخ اور تو یلو اور سرخ ہونے کافی کا بہت کنٹراسٹ تھا کلرز میں. جی بالکل. تو اچھا، تو اب آپ مطلب اب بس ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں سیشن کو، تو آپ ہمارے جو ویورز ہیں تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب کوئی ایسی کوئی نصیحت خیر آپ جو آپ کی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کسی بھی چیز، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نصیحت کے موڈ میں تو ہم نہیں ہیں ابھی تک، کیونکہ اچھا. ہماری عمر اتنی نہیں ہے. بس ہم ایک مشورہ ایسے قسم کا دے سکتے ہیں کسی کو، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ میں نے دیکھے کہ وہ بس چاہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے میں بس باہر چلا جاؤں. باہر جانا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی دال اپنی ملک میں نہیں بن رہی تو باہر جا کے آپ کو کیسے اس کو یوٹیلائز کر سکو گے؟ تو میرے اپنے ینگسٹرز کو صرف یہی مشورہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے دل سے کریں. ہمارے پشتو میں ایک محاورہ ہے، ڈھول کی چلز دکا خود سمجھ دکا. ڈھول بجانے کا کام سیکھو، لیکن اس کو دل سے سیکھو، تاکہ پورے محلے میں لوگ کہیں گے، پورے شہر میں لوگ کہیں کہ فلاں بندے کو لے کے آؤ، وہ سب سے اچھا ڈھول بجا سکتا ہے. عدنان بھائی کے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگ ڈھول بجانا سیکھنا شروع کر دیں. مقصد یہ ہے کہ جو بھی فن آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کو دل سے سیکھیں. بے شک چاہے اب جیسے ہم اسٹڈیز کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں تو بس ایک کمپٹیشن چلی آ رہی ہے کہ بھئی ڈاکٹرز اور انجینئرز، اور یہ باقی فیلڈز کو لوگ بالکل اس نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو آپ اسی چینل پہ آپ کو ایک سیشن نظر آئے گا ڈاکٹر نعمان کے ساتھ. اس میں ڈاکٹر نعمان کا کخیل صاحب نے اس پہ بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی ہے، تو آپ لازمی دیکھیے گا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مطلب جو عدنان بھائی کی بات ہے کہ مثال کے طور پہ آپ پشتو بھی کرتے ہیں یا سندھی کر رہے ہیں یا پنجابی اس میں ماسٹرز کر رہے ہیں، جو بھی اسپیشلائزیشن، اس لیول تک اس میں پہنچے کہ جب اس علاقے میں کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو وہ آپ کو ایز اے ریفرنس وہ دیں کہ بھئی اس فیلڈ میں اگر کسی سے رابطہ کرنا ہے تو آپ سے کریں. تو میرے خیال میں اگر یہ اس لیول تک ہم جانے کی کوشش کر لیں اور یہ ایک آئیڈیل ہم سیٹ کر لیں کسی بھی فیلڈ میں ہو، شرط یہ ہو کہ فیلڈ جائز ہو. اور کیونکہ ڈیفینیٹلی صرف یہ دنیا ہم نے نہیں کمانی، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں چلنا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں کامیابیاں بھی ملیں گی، اور بطور ایک مسلمان اور پھر پاکستانی ہم اپنی امت کو اور اپنے ملک کو جو ہیں تو کافی پروڈکشن دے سکتے ہیں، پروڈکٹیوٹی ہم اس میں کر سکتے ہیں. اچھا، تو عدنان بھائی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ جو ہیں تو بننا کیا چاہتے تھے؟ مطلب بچپن میں بندے کی ایک لیول ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب ریئل پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر بندے کی پریفرنسز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ شروع میں کیا بننا چاہتے تھے، پھر بعد میں کن سٹیپ سے آپ نے چینج کیا ہے اپنا مائنڈ؟ چینج تو ابھی بھی مطلب جو چیز آپ کے دل میں بچپن میں گھر کر جاتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ بس وہی اگر مجھے موقع ملے وہی کرنے کا تو میں ضرور وہی کروں گا. تو جب میں میٹرک کر لیا، جب میں نے FSC کر لیا، کیونکہ میرا ایک بھائی پاکستان ایئر فورس میں ہے، تو میں پاکستان ایئر فورس کو ایز اے GD پائلٹ، مطلب فائٹر پائلٹ اسے جوائن کرنا چاہ رہا تھا. لیکن ان کے جو انیشیل ٹیسٹ وغیرہ تھے پشاور میں ہوتے، میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ یہ سارے ہم نے ادھر کلیئر کیے تھے میں نے. لیکن جب ہماری ISSB ہو گئی تو ادھر سے ہمارا ناٹ ریکمنڈیشن لیٹر آ گیا. ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے مجھے. قسمت ہوتی ہے بس اللہ نے، اگر آپ ISSB میں ہوتے تو شاید آپ آج جنوبی کوریا میں نہیں ہوتے موجود. تو یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہے. تو آپ نے پھر میتھس کو کیسے سلیکٹ کیا اگر آپ کی یہ وہ چل رہی تھی؟ تو جو انجینئرنگ ہم جب FSC کر رہے تو اس وقت انجینئرنگ اور ڈاکٹرس کی بہت ڈیمانڈ ہوتی کہ یا MBBS کرنا ہے یا انجینئرنگ کرنا ہے. تو انجینئرنگ اور ڈاکٹر MBBS والی جو کمپٹیشن تھی ان سے کی وجہ اس سے تو ہم اس کے لیے جو گہری اسٹڈی کرنی تھی وہ تو میں نہیں کر سکا، کیونکہ میرا مائنڈ تھا وہ ایئرپورٹس میں جانے کا. تو پھر چونکہ مجھے صرف اور صرف میتھس مطلب ایسا سبجیکٹ تھا جس پر میرے بچپن ہی سے عبور تھا
چونکہ جب پرائمری اسکول میں، مڈل اسکول میں یا ہائی اسکول میں جو بھی جدھر، یا کالج، ایون کہ کالج میں بھی لوگ، میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ لوگ میرے سے، پرائمری اسکول میں ہمارا ٹیچر گروپ بنا لیتا اور اس گروپ کا لیڈر میں ہوتا تھا، تو میں اپنے جو دوسرے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کو میتھس کے سوالات حل کر دیتا. اسی طرح ہائی اسکول میں بھی پھر جب میں نے ایف ایس سی کی تو جو میں ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو میتھس کے سبجیکٹ تھے تو وہ میں ٹیوشن لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا. تو ایف ایس سی اور بی ایس سی کے ساتھ، ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی اور ایم ایس سی کے ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی تھا اور ٹیوشن کے ذریعے اپنے ضروریات، یا اس کو آپ کہہ سکتے کہ ایزی لوڈ کا خرچہ بھی باہر سے نکال دیتا تھا. ایزی لوڈ ویسے بہت خطرناک ٹرم ہے، یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پولیٹیکلی چلے. بہرحال اس طرف نہیں جاتے، بات کو نہیں لے جاتے. یہ مجھے بتائیں کہ اسپورٹس آپ کو پسند ہے؟ ہاں، اسپورٹس میں مجھے بہت زیادہ کیا چیز انوالو بھی کرنا پسند کرتا ہوں، دیکھنا بھی پسند کرتا ہوں اور کھیلنا بھی پسند کرتا ہوں. کون سے اسپورٹس جو ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، آپ کی پسندیدہ کیٹیگری میں؟ کرکٹ اس میں، کیونکہ ہمارے علاقے میں صرف کرکٹ ہی کھیلی جاتی ہے تو ہمارا زیادہ تر رجحان کرکٹ کی طرح ہوتا ہے. اس کے علاوہ فٹ بال بھی بہت اچھا لگتا ہے اور باسکٹ بال بھی، لیکن چونکہ باسکٹ بال کا اتنا اچھا پلیئر نہیں ہوں، اور فٹ بال اور کرکٹ کا ہے. جو کھلاڑی کرکٹ میں ریٹائر ہو چکے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں، یا مطلب پوری دنیا میں جتنی بھی ٹیمز ہیں، ان میں سب سے فیورٹ کھلاڑی آپ کا کون تھا؟ تو ہماری ایج چونکہ اب اتنی نہیں ہے، پرانے تو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، لیکن جس بندے پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ہاں یہ جب آیا ہے کریز پہ کھڑا ہے اور ہوا یہ ہے تو اس نے کر کے گئے. کر کے، جس پر آپ کو اعتماد ہو، تو وہ ساؤتھ افریقہ کا ایک آل راؤنڈر ہے، جیک کیلس. وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا. شاید وہ ریٹائر ہوا ہے، ریٹائرڈ ہے جی، بالکل. تو وہ مجھے بہت اچھا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ بالنگ بھی بہت اچھے کرتا تھا اور اس کی بیٹنگ بھی بہت زبردست. اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اگر ہم بولیں، پاکستانی کرکٹ ٹیم کی میرے مزاج تھوڑے مختلف ہے، کیونکہ ہماری ٹیم کبھی مکمل 100% دے دیتی ہے اور کبھی 0 زیادہ دیتی ہیں اور 100 کبھی کبھی دیتی ہیں میرے خیال لیکن میں. پتہ نہیں جو بھی ہے، لیکن جو بندہ جس پر آپ ریلائی کر سکتے تھے، جو ہماری ٹائم میں آیا بھی ہے اور ریٹائر بھی ہوا ہے، وہ تو ہے مصباح الحق. تو مجھے مصباح الحق بہت زیادہ پسند تھے، کیونکہ وہ جب کریز پہ کھڑا ہوتا تو آپ کو اعتماد تھا کہ یہ ہاں یہ ٹیسٹ بھی آپ کو جیت سکتا ہے یا ون ڈے بھی. جب کریز پر ہے تو ہاں ٹھیک ہے، لوگوں نے ان کو ٹک ٹک کر کے مشہور کر دیا، لیکن آپ اس پر ریلائی کر سکتے تھے کہ ہاں یہ ابھی یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. تو آپ خود بیٹس مین ہیں یا بالر ہے یا آل راؤنڈر ہے؟ ویسے ہمارے اس ایج میں تو سب آل راؤنڈر ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ میں بھی گلنی، تو پھر میں نے اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیا، تو 4-5 سال میں مکمل جو ہے وہ صرف واک شاک وغیرہ ایکسرسائز وغیرہ کرتا تھا. لیکن ادھر آ کے جو میری پرانی رگیں تھی ان کو ایک کینیو والے نے چھیڑنا شروع کیا. تو اب یہاں جنوبی کوریا میں ہم نے کرکٹ سٹارٹ کیے، تو کرکٹ کی جو پرانی والی جو جینس تھی وہ ابھر آئی ہے. تو میں اس ٹائم پہ بھی بالنگ اچھی کر دیتا تھا. اب میری جو لائن اور لینتھ ہے وہ ٹریک پہ آ گئی ہے، تو میں ایز اے بالر بہت اچھا لیفٹ آرم ہے یا رائٹ آرم ہے؟ بیٹنگ تو میں لیفٹ پہ کر دیتا ہوں، بالنگ اور رائٹ؟ بالنگ میں رائٹ ہینڈ پہ کر دیتا ہوں اور فاسٹ بالنگ کر دیتا ہوں. ٹھیک. اب سپیڈ اتنی نہیں رہی جتنی کبھی ہوا کسی زمانے میں تھی جب آپ شعیب اختر کی طرح. شعیب اختر تو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اچھی خاصی سپیڈ تھی. اچھا، آگے کے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ یہاں سے آپ کو انشاءاللہ ڈگری تو مل جائے گی، تو آگے اس کے بعد پھر کیا آپ کا وہ ہے؟ آگے میرا ارادہ تو وہی ہے جو میں نے ڈسکس کیا کہ کچھ کرنا ہے لائف میں. ظاہر سی بات ہے، ماسٹر ابھی تو کمپلیٹ ہونے والے ہیں. پہلے کوشش ہوگی کہ اپنے پروفیسر کے ساتھ ہی کنٹینیو کروں پی ایچ ڈی میں. اگر ادھر ایڈمیشن مل جاتی ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ مل جائے گی انشاءاللہ، تو پھر اسی ادھر ہی کمپلیٹ کروں گا، پی ایچ ڈی بھی کر لوں گا ساتھ ہی ساتھ. اگر ادھر ایڈمیشن نہیں ملی تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی اور جگہ اپلائی کریں گے. مطلب آپ نے پی ایچ ڈی کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ پی ایچ ڈی آپ کریں گے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو
پورے ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے جو ہے تو ایک کارآمد فرد بنائے. تو اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اپنا سیشن جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اور بس سیکھنے کی بات اس میں جو مجھے لگی کہ جو ہمارے ناظرین کو بھی نوٹ کرنی چاہیے تھی، یا مطلب اگر نہیں بھی کی تو یہ چیز میں پوائنٹ آؤٹ کر لوں کہ عدنان کا تعلق کسی بہت ہائی کلاس فیملی سے نہیں ہے، اور جو ہیں تو انہوں نے جس قسم کے انوائرمنٹ میں پڑھا، گورنمنٹ اسکول سے یہ پڑھے ہیں، کالج بھی گورنمنٹ تھا تو، اور نہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی، لیکن آج پھر بھی عدنان جو ہیں تو اس کو جنوبی کوریا میں اسکالرشپ ملی ہے، اور الحمدللہ اس کی ماسٹرز تقریباً بس اینڈ ہونے والی ہے، کورس ورک ان کا کمپلیٹ ہے، اور نیکسٹ جو ہے تو سیمسٹر میں انہوں نے تھیسس وائنڈ اپ کر دینا ہے. تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ چیز نہ کریں، مطلب کیونکہ مطلب یہ جس بیک گراؤنڈ سے یہ آئے ہیں عدنان، تو انہوں نے محنت کی ہے اور یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو اگر یہ محنت اس ماحول میں بھی کر سکتے تو آپ یہ عذر چھوڑ دیں کہ بھئی ہمارے لیے فیسلٹیز وہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چیز وہ نہیں ہے. بس آپ اپنی ایک لگن جاری رکھیں، اور اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولیں گے. اور بے شک وہ پھر اس فیلڈ میں ہو یا اس فیلڈ کے علاوہ بھی اور فیلڈ میں، کیونکہ دنیا کسی ایک فیلڈ پہ ختم نہیں ہو جاتی. ہمارے لوگ جو ہیں تو وہ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ بس دنیا ختم ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا. تو آپ کوشش جاری رکھیں، اور بس ہم عدنان بھائی سے بھی کہیں گے کہ فائنل اگر کچھ بات کرنی ہو تو بس، تاکہ پھر ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں. جیسا کہ معاذ بھائی آپ نے کہہ دیا، کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن میرا مشورہ اور دوسرے لوگوں کو یہی نصیحت ہوگی کہ جو بھی کرنا ہے دل سے کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو. جو آپ کو نہیں آتا اور آپ اس میں زبردستی گھس رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ڈگری حاصل کر لو گے لیکن آپ کے پاس اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیرو ہوگی. تو ایسے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو دل سے کرو، پھر اس میں اسپیشلائزیشن کرو، اور پھر جب آپ کو ایک چیز بہت اچھے سے آتی ہے تو بس آگے آپ کے راستے، کوئی بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ملیں گے بہت جلد. ہم کسی اور نئے دوست کو ہم یہاں پر انوائٹ کریں گے، اور ان کے ایکسپیرینسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر کوریا میں آتے ہوئے، یا ان کی جو پرسنل لائف میں ہوئی. اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ جائیں اور شاید آپ اس سے کچھ سیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہیں تو ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند بنائے. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.